شہادت کا درجہ ایسا زبردست درجہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سارے نبیوں میں بھی سب سے بلند ہیں، لیکن آپ اکثر و بیشتر دعا کرتے، خواہش ظاہر کرتے، لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری امت کے لوگوں، میرا بھی دل یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا شہید کو اللہ نے جو درجہ دینا ہے نا، اللہ اس کو جنت بھی عطا کر دے گا۔ وہ اللہ پوچھے گا جب اس سے ہاں کچھ اور چاہیے، اس کی ایک ہی خواہش ہوگی، اللہ دوبارہ سے دنیا بنا دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ وقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ اپنی شایان شان عرش پر مستوی ہوا۔ یدبر الامر، اب وہ سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد ہی قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تم سب کا رب۔ فاعبدوہ، پس تم سب اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جزا اور سزا دینے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے۔ اس دن وہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا صلہ دے گا اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ اور صلہ عطا کرے گا۔ وہ دن قیامت کا دن ہے، وہ جزا اور سزا کا دن ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن پر سخت غصے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے، اعزازات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ بہت سارے گنہگار ہوں گے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے سزا دینے سے پہلے یا سزا دینے کے بعد اپنی رحمت فرما کر ان کو معاف کر دے گا۔ بہت سے گنہگار ہوں گے پہلے ہی معافی مل گئی تو سزا نہیں ملے گی، اور اگر سزا مل گئی، ایمان کی دولت ان کے پاس ہوئی، آخر کار سزا پوری کر کے وہ جنت میں آ جائیں گے۔ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبیوں کو، اپنے فرشتوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو اور دیگر اپنے ساتھ جڑی ہوئی بعض چیزوں کو یہ عزت عطا کرے گا کہ ان کی شفاعت اور سفارش کی بدولت یہ گناہگار جہنمی آخر کار جنت میں آ جائیں گے۔ جو باقی رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بذات خود اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے نکال لائے گا۔ بہرحال دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام
ہم سب کو ہی بغیر پوچھے بغیر حساب لیے جنت کا داخلہ عطا کر دے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من نوقش فقد ہلک، جس سے مناقشہ شروع ہو گیا، پوچھ گچھ ہو گئی، ہاں بندے یہ کیا، ہاں یا اللہ کیا، کیوں کیا، بس جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا نا وہ بندہ مارا گیا۔ اس لیے ہلاکت اور اس تباہی سے بچنے کے لیے یہی دعا ہے، اللہ ہم سے پوچھے بغیر ہی جنت کا داخلہ عطا کر دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے اس ضمن میں بڑی دلچسپ اور اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں، احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ وہ کون سی عظمت والی چیزیں ہیں کہ جن کی شفاعت کا بندہ حقدار بنے گا؟ اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے، یہ حدیث پہلے میں بیان کر چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات ہمیں بتا دی، اور وہ ہے عقیدہ توحید کا ہونا۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، اگر عقیدہ توحید ہوگا، بندہ کلمہ توحید پر کاربند ہوگا، اگر اس کے گناہ ہوئے بھی آخر کار وہ کسی نہ کسی کی شفاعت سفارش کا حقدار بن کے جنت میں آ ہی جائے گا۔ لیکن اگر عقیدے میں شرک ہوا تو پھر کسی کی شفاعت اور سفارش بھی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہہ دیا، اپنے متعلق فرما دیا، میری امت کے لوگوں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ من قلبہ او نفسہ، میری شفاعت کا حقدار بھی وہ بنے گا کہ جس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، اپنے جان سے اس کے مطابق پوری طرح عمل کر کے دکھا دیا، یہ باطن اور ظاہر اس کا ایک ہے، کلمہ توحید پر وہ کاربند ہے، اللہ اس کو میری شفاعت کا حقدار بنا دے گا۔ اور جس کے پاس توحید نہ ہوئی، عقیدہ صحیح نہ ہوا، عقیدے میں شرک ہوا، کوئی اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ الحمدللہ یہ باتیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں کہ شفاعت کرنے والوں میں سر فہرست جو عظیم المرتبت ہستیاں ہیں ان میں انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، ایمان والے ہوں گے، اور پھر آخر میں خود اللہ ذوالجلال والاکرام ہوگا۔ تفصیلی حدیث آپ اللہ کے فضل و کرم سے سماعت کر چکے ہیں۔ آج جو بڑی دلچسپ باتیں اور اہمیت کی حامل چیزیں عرض کرنا ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، ایک خوش نصیب وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، يدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم، میری امت کا ایک شخص ایسا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا شفاعت کی، جب وہ سفارش کرے گا تو قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے زیادہ کو اللہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ پورے قبیلہ ہزاروں افراد پر مشتمل لوگ اس ایک بندے کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہ کون ہے آپ نے کلیئر نہیں کیا، صحابہ کرام اور اہل علم نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور اس کے کچھ شواہد بھی موجود ہیں کہ اس سے مراد ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعض کا کہنا اس سے مراد ہے اویس قرنی۔ چلے اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں مراد ہیں تو پھر جو باقی کے خلفاء ثلاثہ ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، دیگر جو صحابہ کرام ہیں، پھر عظیم المرتبت ان کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، سبحان اللہ ان سب کے کیا کہنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بعض خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اسپیشلی اجازت دے گا اور وہ سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش کی بدولت اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سفارش کرنے والوں میں ہی شامل فرما لے، ہم اس قابل بن جائیں، اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم دوسروں کی سفارش کر کے ان کو بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ تو آئیے ایک اور حدیث پاک
اس میں ایک خوش نصیب آدمی کا ذکر ہے، اور یہ اعزاز بھی اللہ کی رحمت سے ہی ملتا ہے۔ خواہش اس کی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال، وہ خوش نصیب آدمی جو اللہ کی راہ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے، انبیاء کے بعد درجہ ہے صدیقین کا، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے 4 درجے ذکر کیے۔ سب سے پہلا درجہ نبوت، دوسرا صدیقیت، اور تیسرا درجہ ہے شہادت، اور چوتھا آخری درجہ صالحیت۔ نبی سب سے بلند درجوں پر، نبیوں کے بعد صدیقین، صدیقین کے بعد شہداء، شہداء کے بعد نیک لوگ۔ اب یہ شہادت کا درجہ ایسا زبردست درجہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سارے نبیوں میں بھی سب سے بلند ہیں، لیکن آپ اکثر و بیشتر دعا کرتے، خواہش ظاہر کرتے، لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری امت کے لوگوں، میرا بھی دل یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا شہید کو اللہ نے جو درجہ دینا ہے نا، اللہ اس کو جنت بھی عطا کر دے گا۔ وہ اللہ پوچھے گا جب اس سے ہاں کچھ اور چاہیے، اس کی ایک ہی خواہش ہوگی، اللہ دوبارہ سے دنیا بنا دے، دوبارہ سے ہمارا اور کفر کا ٹاکرا ہو، مقابلہ ہو۔ اللہ جو جام شہادت نوش کرتے وقت مزہ آیا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی خواہش کرتے ہیں کاش میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اور اپنی امت کو خوشخبری سنائی۔ جو خوش نصیب صدق دل سے شہادت کی خواہش اور تمنا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے درجے پر فائز کر دے گا، بھلے وہ بستر مرگ پر فوت ہو۔ ہم سب کے لیے یہ نوید ہے، خوشخبری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان باتوں کو سمجھنے والے صحابہ ہمیشہ دعا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ تیرا انتخاب جس کو تو نے اپنے نبی مصطفیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا، اس انتخاب کی یہ دعا ہے، اے اللہ عمر کو بھی جب دینا شہادت کی موت دینا، اور یا اللہ جب جان نکلے تو تیرے نبی کے شہر مدینہ میں نکلے۔ پھر دیکھو اللہ نے کیسے قبول فرمائی۔ تو آئیے سنیے، شہید فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال، اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 پروٹوکول ہیں، انعامات ہیں، عظمتیں ہیں، شان رفعت۔ نمبر 1 فرمایا یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، جیسے ہی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جانا تو ہر ایک نہیں ہے، کوئی نہ رہا نہ رہے گا۔ ہمارے محترم قاری نوید الحسن صاحب، جن کا اسی ہفتے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، وفات ہو گئی، اسلام آباد میں قرآن پاک کی تلاوت کی محفل میں، کراچی کے لیے ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں، ایئرپورٹ پر ہی بلاوا آ گیا۔ تو نصیب اپنا اپنا، کوئی سجدے میں جا رہا ہے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں۔ جانا ہر ایک نہیں ہے، کسی کو یہاں پر رہنا نہیں ہے۔ تو اس شان سے بندہ جائے، ادھر خون کا قطرہ زمین پہ ہو، ادھر اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو۔ یہ پہلا اعزاز اور انعام۔ فرمایا وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ادھر کا سفر ختم ہوا دنیا کا، اگلا سفر شروع ہوا۔ جیسے ہی اگلا سفر شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا محل دکھا دیتا ہے۔ آجا میرے شہید، دنیا تو اپنی زبان سے میری توحید کا اعلان کرتی ہے،
تو نے تو خون دے کر ثابت کر دیا میرے اللہ کا اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اس کے نظام میں، اس کی حکومت میں، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو دوسرا انعام یہ ہے، ادھر روح نکلی ادھر جنت کے اندر محل دکھا دیا جاتا ہے۔ اگلا انعام یہ ہے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے اللہ اس کو پناہ دے دیتا ہے، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگلا انعام وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہوگی اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے ساری گھبرا جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے اس شہید کو اس سے بھی امن میں رکھے گا، وہ گھبراہٹ بھی نہیں آنے دے گا، نہ خوف، نہ غم، نہ پریشانی، نہ کسی قسم کی ٹینشن، سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ کھڑے ہیں شہداء، سب پر یہ عالم رب نفسی رب نفسی، لیکن یہ شہید پرامن انداز میں کھڑا ہے، یہ اللہ کا اس کے اوپر انعام ہوگا۔ اگلا انعام فرمایا وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا لباس پہنا دے گا، ایمان کی پوشاک پہنی ہوگی شہید نے، اور پہچان لیے جائیں گے جناب یہ ہیں شہداء۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اللہ تعالیٰ حور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ اس کی شادی کر دے گا۔ چھٹی اور آخری بات فرمایا وَيَشْفَعُ فِي 70 إِنسَانًا مِّنْ أَقَارِبِهِ، وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِّنْ أَقَارِبِهِ، یہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ کن کے متعلق؟ اس کے قریبیوں میں سے 70 افراد کے حوالے سے، اپنے قریبی دوست، احباب، رشتہ دار، اپنے گھر والے 70 افراد کا انتخاب کر ان کی سفارش شہید تو کر، اللہ اس شہید کی سفارش قبول کر کے ان 70 افراد کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کچھ خوش نصیب ایسے ہیں اس امت کے جن کو الگ سے اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا کرے گا۔ ان میں شہید کس قدر مقام پانے والا، تو یہ 6 خصال خصلتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے ہم صدق دل سے شہادت کی تمنا کیا کریں، اللہ عطا کر دے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اور اگر نہ ملے کم از کم صدق دل سے کی جانے والی دعا کی بدولت ہم شہداء کے مرتبے پر فائز تو ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ تیرے نبی نے جو خواہش کی ہم سب تیرے گھر میں ہوتے ہوئے خواہش کرتے ہیں صدق دل سے، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں تو جب موت عطا کرے شہادت کی موت عطا فرمانا، اور ایسی شہادت کی موت جو تجھے پسند آ جائے۔ آئیے اگلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفارش کرنے والوں کی باتیں ذکر کرتے ہوئے، شفاعت برحق ہے، اللہ اجازت دے گا، جس کے حق میں اجازت ہوگی سفارش ہوگی۔ فرمایا میری امت کے لوگوں یہ کام کرو۔ اب جو حدیثیں ذکر ہونے لگی ہیں نا، ان میں کچھ عمل ہیں، یہ چیزیں ہیں جو سفارش کریں گی۔ فرمایا میری امت کے لوگوں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کرے گا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں فرما دے۔ ابھی سے نیت عزم کریں، ساری روزے رکھنے ہیں، اور اس نیت سے رکھنے ہیں کل قیامت کے دن اول تو پھنسوں ہی نہ، پھنس جاؤں تو روزہ سفارشی بن جائے۔ فرمایا روزہ سفارش کرے گا اور قرآن سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو ہر وقت ہے نا، پڑھیے، روزے بھی، یہ شعبان کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے۔ ہم تو پڑھ گئے نا ادھر ادھر خرافات میں، لو جی 27 رجب آ گئی، رات میں یہ کر لو، اگلے دن کا روزہ رکھ لو، 15 شعبان آ گئی، یہ بڑی افضل رات ہے، حالانکہ ان چیزوں کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی پایا ثبوت کو پہنچتی نہیں۔ بھئی روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے فرما دیا آپ نے کہ یہ 3 روزے پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، ایام 20۔
ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا، ہر سوموار جمعرات کا روزہ رکھو۔ ان دنوں میں اللہ کے ہاں عمل پیش ہوتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، فرمایا شعبان کے مہینے میں سال بھر کا عمل پیش ہوتا ہے، اور ویکلی جمعرات کو پیش ہوتے ہیں۔ میری خواہش ہے جب میرا عمل نامہ ویکلی یا ایئرلی، ہفتہ وار، سالانہ پیش ہو تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ان چیزوں کو اختیار کیجئے۔ تو فرمایا روزہ اور قرآن کیا کریں گے قیامت کے دن؟ سفارش، شفاعت کریں گے بندے کی۔ کیسے؟ یقول الصیام، روزہ آئے گا بولے گا ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، یا اللہ دن بھر صبح طلوع سے لے کر طلوع فجر سے شام غروب آفتاب تک میں نے تیرے اس بندے کو کھانے سے اور شہوات سے روکے رکھا۔ اللہ قریب نہیں جانے دیا، میں تھا نا، یہ قریب ہی نہیں لگا۔ اللہ فشفعنی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ابھی اس کی سفارش بات مکمل ہوگی، ساتھ ہی وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اللہ کا قرآن بول اٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، قرآن ایسی کتاب ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جھوٹی قسمیں قرآن کی اٹھا لو، اور بہت سارے معاملات قرآن سے، اور یہ جو کام جو میں بتانے جا رہا ہوں حدیث بتا رہی ہے، قرآن کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اللہ دن بھر کا روزہ دار، رات کو ضرورت ہوتی آرام کر لوں، لیکن رات کو میں اس کو نیند سے روک لیتا، یہ مجھے پڑھتا، قیام میں میری تلاوتیں ہو رہی ہیں، بیٹھ کے مجھے پڑھ رہا ہے، یا اللہ میری تلاوتیں کر رہا ہے، سوتا نہیں تھا، فَشَفِّعْنِي فِي، اللہ میری بھی سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اب مجھے بتائیے روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ سب بتائیے کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ نے۔ قرآن کس نے اتارا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ ہمارے رب کا۔ اب یہ دونوں سفارش کر دیں، رسول پاک نے نبوت والی زبان سے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، اللہ ان کی سفارش کو رد کرے گا ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں کی سفارش کا حقدار بنا دے۔ اگلی حدیث پاک سنیے، احادیث تو بہت ساری ہیں، چند ایک عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم یہ کام کرنے والے بنیں۔ انشاءاللہ فرضی روزے تو چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کریں گے، سب عزم کیجئے، فرضی روزہ انشاءاللہ کسی نے نہیں چھوڑنا۔ میرے عزیزو، پچھلے دنوں ایک بزرگ اماں، بہت عمر ہو گئی، ان کے بارے میں پتہ چلا، ایک بھائی یہاں تشریف فرما ہے جمعے میں، ان کی والدہ کا بھی پتہ چلا، بیمار ہے بے انتہا۔ ڈاکٹر نے کہا اماں جی روزہ نہیں رکھنا، کہا دی پتر اور کوئی گل منوال ہے، اے گل نہ کر۔ بزرگ عورت، شوگر نے جسم کھوکھلا کر دیا، اور یہاں پر ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہیں، سگریٹیں اتنی پی لیں گے اور بہت سارے کام کر لیں گے، روزہ نہیں رکھا جاتا۔ نہ میرے عزیزوں، نکل آئیے ان چیزوں سے نکل کر آپ اللہ کی فرما برداری کریں، روزے رکھیں، قرآن پڑھیں۔ آ رہے رمضان، 6 مہینے پہلے سلف صالحین دعائیں شروع کر دیتے، اللہ رمضان ہمارے نصیب میں کر دینا، ہمارے تو بالکل قریب آن لگا ہے، تیاری کیجئے، پھر قرآن کی تلاوت۔ بہرحال آپ سنتے جائیے، عمل کا عزم کرتے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بالقرآن یوم القیامت وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ، قیامت کے دن قرآن کو فرشتے لائیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے نا میرے عزیزو، فرشتے پوری شان و شوکت کے ساتھ قرآن لا رہے ہیں، اور ساتھ پیچھے کون ہیں؟ سارے اہل قرآن، قرآن پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اگلی حدیث میں فرمایا اقرأوا القرآن، میری امت کے لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ ناول نہیں، اخبار نہیں، خبر کوئی جانے نہ پائے۔ کہنے والے کہتے ہیں ٹی وی والے ہر خبر پر نظر، میں کہتا ہوں ہر آیت پر نظر رکھو، قرآن کی ہر آیت پر نظر رکھو، قرآن تمہیں سنبھالے گا۔ نبی پاک کیا کہہ رہے؟ قرآن پڑھو، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔
اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گا نا یہ قرآن تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، آگے آگے سورۃ البقرہ اور آل عمران ہوگی. سبحان اللہ، سارا قرآن ان کے پیچھے، اہل قرآن ان کے پیچھے. سورۃ البقرہ آگے ہے، سورہ آل عمران آگے ہے. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقرؤوا الزہراوین، یہ دو چمکتی صورتیں ہیں، اس چمک دمک کے ساتھ آئیں گی، جگمگا رہی ہوں گی، پورے کا پورا ایریا منور ہوگا ان کی وجہ سے. فرمایا یہ دونوں صورتیں آئیں گی پتہ کس شان سے؟ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ. آپ نے فرمایا دونوں صورتیں ایسے آئیں گی گویا کہ بادل ہیں، اور بادلوں نے اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کر رکھا ہے، سورج کی تپش ان تک پہنچنے نہیں دی جا رہی. یا فرمایا كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ. فرمایا اس طرح ہوں گے گویا کہ دو سائبان ہیں. تیسری مثال دی، فرمایا اس طرح ہوں گی جیسے پرندوں کا ایک صف باندھے ہوئے جھنڈ ہے جو فضا میں ہے. سبحان اللہ، یہ عظمت، یہ شان، یہ نورانی اور روحانی روح پرور منظر جب اس طرح سے آئیں گی نا تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہوگا یہ تحاجان عن اصحابہما، وہ جو اہل قرآن آئیں گے جو عمل کرتے تھے، یہ دونوں صورتیں ان کی طرف سے اللہ سے مکالمہ کریں گی، جھگڑنا شروع ہو جائیں گی. نہیں یا اللہ ان کو معاف کر، اللہ یہ ہمیں پڑھتے تھے. اس لیے سنو میرے عزیزو، ہمارے پیارے نبی نے اگلا جملہ فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، میری امت کے لوگوں سورہ بقرہ پڑھا کرو، میری امت کے لوگوں سورہ بقرہ پڑھا کرو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ. سورہ بقرہ کو لے لینا برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے. تمہاری مرضی ہے، جیسے مرضی کر لو، لے لو گے برکت ہی برکت ہوگی، چھوڑ دو گے تو حسرت. اور اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ أَيْ السَّحَرَةُ. ساری دنیا کے باطل پرست جادوگر مل جائیں سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کسی نے جی کچھ کر نہ دیا، وقت نہیں ہے کہ میں چیزوں کو چھیڑوں اس طرف، کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، کاروبار بند ہے جی، گھر میں مسئلہ ہے، فلاں فلاں. سورہ بقرہ پڑھتے ہو؟ پڑھنے کا تو نہ کہیں جی آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم سونی لیا کریں. جی وہ چل نہیں سکتی ٹی وی پر، موبائل میں، یا اس طرح سے. یہ ہے ہماری حالت عمل کے لحاظ سے. ہمارے نبی نے نہیں کہا کہ سن لیا کرو، فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو کیا کیا کرو؟ پڑھا کرو. اس لیے سورہ بقرہ پڑھا کریں، گھر کے افراد میں تقسیم کر لیں. لو بیٹا آپ نے یہ پڑھنا ہے، لو بیٹی آپ نے یہ پڑھنا ہے، میں یہ پڑھوں گا، بیگم یہ پڑھے گی. سارے گھر والے تقسیم کر لیں، پاؤں پاؤں آ جائے، آدھا آدھا پارا آ جائے. جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی فرمایا برکت ہی برکت ہوگی، جہاں نہیں پڑھی جائے گی وہاں حسرت ہی حسرت ہوگی. آئے ہائے ہائے، یہ ہمارے پیارے نبی کی باتیں ہو رہی ہیں نا پوری. چلیے آگے چلتے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 30، صرف 30. چلو سورہ بقرہ کی تو کہہ لو نا 2.5 پارے، یہ اللہ کے نبی نے اور شارٹ کٹ کر دیا. فرمایا قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. شفاعت لصاحبہا حتی غفر لہ، یہ اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کو معاف نہ کر دیا جائے. کون سی ہے وہ سورت؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. 29ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ الملک. جو اس کو پڑھتا ہے یہ اس وقت تک اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کو بخشوا نہ لے. یہ ہے میرے عزیزوں کرنے والے کام. چلیے اس سے بھی شارٹ کٹ اور آخری حدیث، اور یہ تحفہ ہی ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ. اب سفارش آ رہی ہے جنت کی. پہلے نبیوں کی سفارش کا ذکر ہو گیا ہے، فرشتوں کی، الشہداء کی، ایمان والوں کی، قرآن پاک، روزہ، قرآن پاک کی بات، سورتیں. اب اس کے کیا کہنے جس کے بارے میں جنت ہی کہہ دے یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے.
اور بڑا ہی شارٹ کٹ عمل فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ 3 مرتبہ سوال کر لیتا ہے جنت کا، جنت بھی کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر ہی دے۔ اور اگلی بات وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ، جو بندہ 3 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ لے، اللہ مجھے اس سے بچا لے، جہنم بھی کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا ہی لے۔ یہ تو مشکل نہیں ہے نا؟ کیوں جی ہے مشکل؟ بول نہیں رہے، پتہ نہیں حدیث نے اثر ہی اتنا کر دیا کہ بولا ہی نہیں جا رہا۔ کیوں جی یہ مشکل ہے؟ نہیں نا مشکل۔ چلیے پھر بیٹھے بیٹھے عمل کر لیتے ہیں، دعا کریں اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ۔ یا اللہ میں اور میرے یہ سارے مقتدی حضرات و خواتین سب سننے والے تجھ سے سوال کرتے ہیں ہمیں جنت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ دوسرا اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، تیرے اوپر ہمیں پورا یقین ہے، تیرے نبی کی باتوں پر یقین ہے، یہ تیرے نبی نے فرمایا ہم نے عمل کیا۔ اللہ تیرے نبی نے جو وعدہ کیا ہم سب کے حق میں پورا فرما۔ جنت بھی کہے ان کو مجھ میں داخل کر دو، جہنم بھی کہے اللہ ان کو مجھ سے بچا کے رکھنا۔ اللہ ہم سب کا یہ نصیب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، شعبان کا ضمناً کچھ ذکر ہو گیا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کا تقریباً 1 عشرہ مکمل ہونے کو ہے، باقی پیچھے 20، 21، 22 دن میکسیمم ہیں، تو ان کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بکثرت نیک اعمال پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو بہرحال کوشش کیجئے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 شعبان کی رات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس کو لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی قسمت اور بہت ساری باتیں، لیکن وہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں۔ انشاءاللہ رمضان میں لیلۃ القدر آنے والی ہے، ساری فضیلتیں اس کی ہیں۔ کوشش کریں انشاءاللہ رمضان میں محنت کریں، پہلے لمحے سے لے کر آخری تک، تاکہ اللہ رمضان کی صبح و شام ایک ایک وقت کی، حتیٰ کہ لیلۃ القدر کی ساری سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو شعبان کے مہینے کے اندر یہ بعض کام کرنے والے ہیں، لوگوں کی توجہ ہوتی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، دیگر بعض امور کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آنے والے خطبات میں زکوٰۃ کا ذکر کریں گے، اس کی فرضیت، اہمیت، اس کا نصاب، اس کے بارے میں بعض اہم مسائل جو ہر شخص کو پتہ ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کروں گا، جمعے کی ادائیگی کے لیے ماشاءاللہ آپ تشریف لاتے ہیں، کوشش کر کے بر وقت پہنچا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب آ جائیں تو پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں، پہلی صف مکمل ہو پھر پیچھے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھاتے نا جماعت، تو کہتے اتم الصف الاول فالاول، پہلے اگلی صف مکمل کرو پھر پیچھے والی۔
پھر اس کے بعد جو بعد میں آئیں کوشش کریں آپ کندھے نہ پھلانگیں، یہ ممانعت ہے۔ دیکھو نا، میری بات نہیں میرے عزیزو، ہم سب ایک دوسرے کے لیے قابل عزت و احترام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کا احترام ہے کہ آپ کی دی ہوئی بات پر ہم عمل کریں۔ کندھے نہ پھلانگیں، پیچھے ہی بیٹھ جائیں جہاں جگہ مل جائے، اور پورے سکون اطمینان کے ساتھ آپ اللہ کی فضل و کرم سے خطبہ جمعہ سماعت کریں۔ یہاں پر تو یہ ہے کندھے پھلانگنا تو دور کی بات ہے، آپ تنکا بھی نہیں ہلا سکتے۔ اس لیے جمعے کے لیے انشاءاللہ بر وقت آنے کا اہتمام، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں التجائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہترین فرما دے۔ آخری گزارش یہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ماشاءاللہ آگاہ ہیں، ہماری محفل اس نے قرات ہوئی، اللہ نے اس کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ سب کا بھی شکریہ جنہوں نے الحمدللہ اس میں جیسے جیسے کردار ادا کیا، اللہ سب کو اپنی شالیان شان بہترین جزا عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس وقت 11 بچوں نے جو حفظ قرآن مکمل کیا تھا ان کو قرآن پاک مکمل کرنے کی اسناد دی گئی۔ اسی طرح 16 بچے جو تھے جنہوں نے ماشاءاللہ مشکات شریف مکمل کی، ان کے اعزاز میں تقریب تھی۔ الحمدللہ گاہے گاہے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بچوں کا حفظ مکمل ہوتا ہے، جمعے کے بعد آپ کو اپنا آخری سبق سناتے ہیں، آپ بھی ان خوشیوں میں نیکیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی ہمارے 2 بچے بیٹے وہ اپنا قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں، اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ میرے عزیزو انشاءاللہ آپ نے پہلے کی طرف بیٹھنا ہے، یہ آپ کا ہمارے ساتھ محبت کا اظہار ہے، یہ آپ کی سبحان اللہ محبتیں، پیار، شفقتیں، اس کے ہم دیندار نہیں ہیں، یہ اللہ نے صلے دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے ایک اور بات ہے، یہ رواں ہفتے جیسے میں نے ذکر کیا قاری نوید الحسن صاحب ہمارے بہت پیارے قاری صاحب تھے، وفات پا گئے۔ ہمارے یہاں مسجد کے نمازی تھے شمشیر صاحب، ان کی خواہش اور وصیت تھی میرے متعلق جنازے کی، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو، تو میں ان کا جنازہ نہیں پڑھا سکا۔ انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے فوراً بعد غائبانہ جنازہ پڑھیں گے ہم۔ اسی طرح میرے بھائی ناصر، ان کی والدہ وفات پا گئی، میری تائی جان تھی ہمارے گاؤں میں، وہ وفات پا گئی، کل میں وہاں سے ہو کے آیا، ان کا جنازہ بھی پرسوں اتفاق سے ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں آپ کی محبت ہے، میرے بارے میں کہتے ہیں وصیت، لیکن جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہاں گئے، کہاں پھنس گئے، کیا معاملات ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ہماری سب کے لیے دعا ہے، تو ہم اس جنازے میں سب کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد آپ احباب ان کا بچوں کا سبق سن کے جائیے، باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔